ایران یو ایس وار ختم ہو رہی ہے، ڈائیلاگ کے قریب ہے، ڈرافٹ بن گیا ہے۔ ایران جنگ ہارا نہیں، امریکہ جنگ جیتا نہیں۔ اس جنگ کے اندر سب سے بڑا جو مرکز اور محور رہا وہ تو ہے اسلام آباد ہے۔ ہم جنگ کے اس بنیادی سالس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مصر، ترکی، سعودی عربیہ، قطر اور چائنا بھی براڈر لیول کے اوپر کنسنسس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی ہے۔ امریکہ کہہ رہے ہیں کہ بارودی سرنگیں یہاں سے ہٹائیں، یہ پوری دنیا چاہتی کہ اس کو آپ نے ٹول بوتھ نہیں بنانا۔ اس وقت ایران یہ امپریشن دینے میں تو طارق صاحب کامیاب رہا ہے کہ اس جنگ کا ونر وہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جوہری معاہدے کو مذاکرات جنگ بندی کے عمل کے ساتھ نتھی نہ کریں، یہی تو ان کی جیت ہے۔ اور سعودی عربیہ نے ڈپلوائے کر دی ایڈوانس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ارد گرد ہے۔ لڑ بھی لیا، سب کچھ ہو گیا، ذلت ہی سمیٹی ہے۔ ٹکر کارسن ہے، پرو ٹرمپر تھے، مخالف ہوئے ہوئے ہیں اس کے مکمل۔ سٹیو بینن جو کہ اپسٹین کا دوست تھا، ان کا چیف اسٹریٹجسٹ 2016 میں مکمل جنگ کا مخالف ہے۔ پیو ریسرچ سینٹر کہتا ہے 50% سے اوپر نوجوان سمجھتے ہیں یہ پرائی جنگ تھی جو ہم نے اپنے سر پہ مسلط کی۔ اس میں بھی سوال کیا گیا پاکستان جو کچھ کر رہا ہے آپ کیوں اتنا زیادہ ان سے پنگے بنا رہے ہیں، تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا۔ اس نے کہا ایران یو ایس وار بند ہونے کے امکانات واضح اور روشن ہو چکے ہیں۔ اس میں پاکستان نے سفارتی سطح پر جو کردار ادا کیا ہے، پوری دنیا اس کی معترف ہے۔ اب یہ معاہدہ کب ہونے جا رہا ہے اور اس معاہدے میں کون کون سے نکات پر اتفاق ہو چکا ہے، اور اگر کہیں پر اختلاف ہے تو وہ کیا ہے، ایران کہاں پر کھڑا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی اس وقت کیا چل رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار عثمان شاہد وڑائچ صاحب۔ عثمان صاحب، ایران یو ایس وار ختم ہو رہی ہے، ڈائیلاگ کے قریب ہے، ڈرافٹ بن گیا ہے، کیا چیزیں سامنے آئی ہیں، اور حالیہ فیلڈ مارشل کا جو دورہ تھا وہ کس حد تک اہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب جو چائنا گئے ہیں اس پہ بھی روشنی ڈالی۔ اچھا، پورے ویک کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پورے ویک کے اندر جو ہے ایک جو دورہ ٹچ ڈاؤن کیا ہے چائنا کی، آپ نے بات کی ہے 75 سال پورے ہو گئے ہیں ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز کے کانٹیکس میں، تو اس لیے وہاں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا ایم او یو سائن ہو رہے ہیں، وزٹ ہو رہے ہیں ڈفرینٹ کمپنیز کے حوالے سے، ٹھیک ہے، وہ تو بڑی بہترین بات ہے کہ اچھا ہے کوئی سرمایہ کاری آئے یا اس طرح سے جوائنٹ وینچرز ہمارے ہوں، پھر وہ بیجنگ جو ہے ہمارے پرائم منسٹر گئے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی اس میں ایران کا جو پہلو ہے اسے ہم مائنس نہیں کر سکتے، اس پہ بھی ضرور بات ہوئی بھی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے بھی ڈونلڈ ٹرمپ وہاں سے واپس گئے ہیں، تو یہ جو براڈر لیول کے اوپر کنسنسس کھڑا کیا جا رہا ہے خطے کے اندر، اس میں چین جو ہے وہ بھی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ دیکھیں اس جنگ کے اندر سب سے بڑا جو مرکز اور محور رہا وہ تو ہے اسلام آباد ہے۔ ہم جنگ کے اس بنیادی سالس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مصر، ترکی، سعودی عربیہ، قطر اور چائنا بھی براڈر لیول کے اوپر کنسنسس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی ہے، لیکن اس کا جو بلو آئیڈ بوائے ہے وہ ہے پاکستان ہے۔ پچھلے ایک ہفتے کے اندر 2 دفعہ وزیر داخلہ وہاں کے اوپر گئے، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ دیکھیں ہم کر رہے ہیں شٹل ڈپلومیسی ہے، اس میں ان کا مسودہ لے کے ان کو دیتے ہیں، ان کی دستاویزات ان کو لا کے دیتے ہیں، اور جو ٹاکنگ پوائنٹس ہم کہتے ہیں پوائنٹ آف کنورجنس کی طرف جائیں ہیں۔ ابھی بھی اصولی اختلاف باقی ہیں، لیکن فریم ورک کس طرح کا ہونا چاہیے اس کے اوپر اتفاق رائے طے پا گیا۔ اسی لیے جب 2 دفعہ وہ چلے گئے تھے، معاملات حل کے قریب تھے، پھر ہمارے سی ڈی ایس نے وہاں پہ ٹچ ڈاؤن کیا۔ ہم نے تو ایک طرح سے کیمپ آفس بنایا ہوا تھا تہران کو ہے، جس طریقے سے ہم بیک اینڈ فورتھ آ جا رہے تھے وہاں کے اوپر، اور پھر تقریباً تمام جو کنسرنڈ کوارٹرز ہیں، جتنے بھی وہاں پہ اب کہہ لیں ریاستی ادارے ہیں، ان کو مل رہے تھے، پولیٹیکل جتنے فگرز تھے ان کو ہم نے انگیج کیا۔ تو میرے خیال میں پاکستان جو ہے معاملات کو اس جگہ تک لے کے آ گیا ہوا ہے جو پچھلے ہفتے ڈیلیبریٹ ایفرٹ تھی، اگر آپ کو یاد ہو نیتن یاہو کی سیبوٹاج کرنے کی، کہ پاکستان جو ہے اے آئی باٹس جو ہیں پاکستان اسرائیل کو دور کر رہے ہیں، نور خان بیس پہ ایرانی طیارے کھڑے ہیں، وہ جو سی بی ایس کی رپورٹ آئی تھی آپ کو یاد ہوگا، اور جو لنڈسے گرام کہتے ہیں پاکستان قابل اعتماد نہیں، تو یہ جو گرینڈ نیریٹو تھا اس کو تو ہم نے ڈبنک کر دیا ہے۔ دیکھیں اس پورے کنسنسس کے اندر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایران کے ساتھ خطے میں اور کون چاہتا ہے تعلقات بہتر کرنا، اور یہاں پہ امن اور استحکام تقریباً تمام مڈل ایسٹ کی کنٹریز چاہتے ہیں، انکلوڈنگ یو اے ای ہے، تو وہاں کے اوپر ہمیں صرف اور صرف اسرائیل جو ہے سفارتی طور پہ تنہا نظر آتا ہے۔ اب میں اس کو جوڑ رہا ہوں انڈیا کے ساتھ، ان کا بھی یہی حشر ہے سفارتی طور پہ تنہا، خطے کے اندر بھی ان کا بھی وہی حشر ہے۔ دنیا میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹیلی فون کانفرنس کال کی آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے اوول آفس سے، طارق صاحب اس میں ایک ہی بندہ نہیں تھا، نیتن یاہو، باقی جارڈن کی لیڈرشپ تھی ہے، سعودی عربیہ کی تھی، یو اے ای تھی، ترکی تھی، مصر تھی، پاکستان تھا، قطر تھا، تو سارے تھے۔ اب اس کا مطلب ہے براڈر لیول کنسنسس کے اندر تمام ویسٹرن ایشیا کے جو مسلم کنٹریز ہیں وہ اس بات پہ متفق ہو چکے ہیں کہ بھائی ہمارا ویژن 2030 تھا، ہم تو امن استحکام چاہتے ہیں، ہم نے تو 4 پیسے بنانے ہیں اور اب نئے ہرمز کو کھولیں۔ ایران کیا چاہتا ہے؟ اب میں بتاتا ہوں اس پورے دستاویزات کے اندر سب سے کی چیز کیا ہے، یہ اسٹریٹجک واٹر ویز۔ امریکہ کو کہا گیا ہے کہ آپ بلاکیڈ ختم کریں،
ہم یہاں کے اوپر معاملات کو دوبارہ شروع کر دیتے ہیں, اسی 28 فروری سے پہلے کی جو صورتحال تھی اس کو بحال کر دیتے ہیں. ایک پرابلم آ رہا ہے اس کے اندر, وہ کیچ کیا ہے, وہ کہتے ہیں اس کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے ہمیں اختیار اس لیے دیا جائے کہ جو ساحلی ملک ہیں عمان اور ایران ہے وہ اس کی نگرانی کرے. اس کے اوپر لے کے ابھی تک اتفاق نہیں ہے, کیونکہ مارکو روبیو انڈیا گئے ہوئے ہیں کوارٹرلیٹرل میٹنگ میں, انہوں نے کہا اگر آپ نے ٹول بوتھ بنایا, یہاں کے اوپر پیسے چارج کیے, پھر معاملات جو ہیں وہ دوبارہ سے اسی طرح سے رہ جائیں گے. اس چیز پہ ایران کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پوری دنیا اس پہ متفق اس طریقے سے نہیں ہے کہ اگر آپ اسے کنٹرول کریں گے تو انہیں لگتا ہے انہوں نے ویپنائز کر دی ہے تو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. امریکہ کہہ رہے کہ بارودی سرنگیں یہاں سے ہٹائیں, یہ پوری دنیا چاہتی کہ اس کو آپ نے ٹول بوتھ نہیں بنانا. جی, اور یہی ایران تاثر بھی نہیں دینا چاہتا. دیکھیں اس وقت ایران یہ امپریشن دینے میں تو طارق صاحب کامیاب رہا ہے کہ اس جنگ کا ونر وہ ہے. یہاں چلیں لیٹس پٹ اٹ دس وے, ایران جنگ ہارا نہیں, امریکہ جنگ جیتا نہیں, اس طرح کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, 40 دن بعد سروائیول موڈ کے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں. اب لیکن مذاکرات کی ٹیبل سے پرسیپشن کیا ڈیولپ ہوا ہے کہ اس کی ساری ٹرمز ایران نے طے کی ہیں. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا چاہیے طارق صاحب, فوری نتیجہ خیز قسم کے مذاکرات, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں ابھی صبر کرو, 30 دن کے اندر پہلے میکانزم طے ہو جائے اپنا ہرمز کا, 60 دن کے بعد جو ہے بیچ میں مذاکرات کر کے جوہری معاہدے تک جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جوہری معاہدے کو مذاکرات جنگ بندی کے عمل کے ساتھ نتھی نہ کریں. یہی تو ان کی جیت ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کیوں فرسٹریشن ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے وہاں پہ ماحول وہاں پہ کھڑا ہو چکا ہے. اور آپ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو یاد ہوگا ہم نے کیا کہ جو وہاں کے اوپر ٹکر کارسن ہے پرو ٹرمپر تھے, مخالف ہوئے ہوئے ہیں اس کے مکمل. اسٹیو بینن جو کہ ایپسٹین کا دوست تھا, ان کا چیف اسٹریٹجسٹ 2016 میں مکمل جنگ کا مخالف ہے. اور پھر وہ آپ کو یاد ہوگا جو کینٹ جو نیشنل ڈائریکٹر تھا کاؤنٹر ٹیررزم کا, اس نے خط لکھ کے ریزائن کر دیا تھا. یہ تینوں پرو ٹرمپر ہیں, الٹرا کنزرویٹو ہیں, لیکن یہ بات کو مانتے ہیں جس طرح ہر ایوریج امریکن مان رہا ہے یہ جنگ ہماری نہیں ہے. اسرائیل کے اندر ہم نے پیسہ ڈمپ کیا, ویپن انہیں دیا, اس کے باوجود 45 ارب ڈالر عام امریکیوں نے گیس اسٹیشن پہ اضافی بھرے, تیل کی قیمتیں جو اوپر چلی گئی ہیں. اور پھر وہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ امریکہ کے معاشی, سیاسی اور ریجن کے اندر جو اسٹریٹجک مفادات ہیں وہ ڈیمیج ہو گئے ہوئے ہیں. پیو ریسرچ سینٹر کہتا ہے 50% سے اوپر نوجوان سمجھتے ہیں یہ پرائی جنگ تھی جو ہم نے اپنے سر پہ مسلط کی ہے, اور وی ہیڈ گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا. اب میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ یہ صورتحال جو ہے امریکہ کے اندر ایک پریشر کریٹ کر رہی ہے. اور دوسری طرف زائنسٹ لابی بھی ایکٹیو ہے. دیکھیں کیپٹل ہل کے اندر جو بیٹھا لنڈسے گراہم ہے, ٹیڈ کروز ہے, اور ایون مائک پومپیو جو اس کا پچھلی گورنمنٹ کے اندر وزیر خارجہ تھا, وہ کہتا ہے اس سے کمزور ترین ڈیل نہیں ہو سکتی ہے, یہ تو سرنڈر کرنے کے مترادف ہے. چیک کریں, پہلا آرگومنٹ تھا ایرانین دیتے تھے کہ ہم نے سرنڈر نہیں کرنا, اب ٹرمپ کہہ رہا ہے, ٹرمپ نے ٹویٹ کر کے کہا, اس نے کہا جنہوں نے دیکھا نہیں ہے مسودہ انہیں کیا پتا اس میں کیا ہے, ان کی بات نہ سنیں, میں جیت رہا ہوں. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کو اچھی طرح پتہ ہے جیسا تیسا کمزور نکلنا ہے معاہدہ, یہی فریجائل لے کے میں نکل سکتا ہوں, کیونکہ ایرانین کیا کہتے ہیں کھینچ لو جنگ ہے. دیکھیں ٹرمپ نہیں تھا لڑنا چاہتا پروٹیکٹڈ وار, لمبی جنگ ہے, اسرائیل لڑنا چاہتا تھا. وہ تو ابھی رو رہے ہیں نا کہ کیوں جنگ بند ہوگی, اس کو چلتا رہنے دیں ہیں. لیکن ایران بھی لڑنا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے لڑ کے دیکھ لیں, کیونکہ انہیں 40 دن میں اندازہ ہو گیا یہ وہ نہیں لڑ سکیں گے, ان کی گنجائش نہیں. اور آپ کو یاد ہوگا طارق صاحب ہم نے کیا تھا, چین گیا تھا ٹرمپ ہے, چین سے بھی کچھ نہیں ملی. ہیڈ لائن تائیوان پہ تو انہوں نے بالکل نو مینز نو کہہ دیا, نو مینز کہہ دیا, اور 14 ارب ڈالر کی ڈیل تک کینسل کر دیا, کیونکہ وہ انوائے نہیں کرنا چاہتے ڈریگن کو وہاں کے اوپر ہے. تو مجھے لگتا ہے خطے کے اندر جتنے ان کے مفادات تھے وہ کمپرومائزنگ سچویشن میں اگر نہ ہوتے طارق صاحب, کبھی جو ہے مارکو روبیو اٹھ کے انڈیا جا کے کوارٹرلیٹرل میٹنگ اٹینڈ نہ کرتا. اسی ڈونلڈ ٹرمپ نے کوارٹرلیٹرل گروپ کیا ہے میں بتاتا ہوں اپنے ناظرین کو, انڈو پیسیفک ریجن کے اندر جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور کنٹین کرنا چاہتے ہیں, روکنا چاہتے ہیں کس کو, چائنا کو. چائنا کا جو معاشی طور کے اوپر جو ایک پھیلاؤ ہے ہاریزنٹلی ریجن کے اندر, وہ چاہتے ہیں اسے کنٹین کیا جائے. وہ جو اسٹریٹجک لحاظ سے ساؤتھ چائنا سی کے اندر منور کر رہا ہے, سمندروں کے اندر بڑے بحری جہاز بنا رہا ہے, دنیا میں سب سے زیادہ بحری جہاز وہ تیزی سے بنا رہا ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوارٹرلیٹرل گروپ ہے. 4 کہتے ہیں کوارڈ کو ہے. کوارڈ میں کون ہے, جاپان ہے, آسٹریلیا ہے, امریکہ اور انڈیا. ڈونلڈ ٹرمپ پچھلے نومبر میں نہیں گیا انڈیا, کیوں؟ اس نے کہا ہم نے کیا کرنا ہے چائنا کو کنٹین کر کے, ہمیں تو پیسہ چاہیے, مال چاہیے, اسی چکر میں تو پہنچا ہوا تھا. انہوں نے گھما پھرا کے ریڈ کارپٹ سے گوا کے کہا چلو جی پکچر ہوگی, اب نکلو, ختم. اب وہ مارکو روبیو وہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیں ادھر بھی پاکستان, اصل میں خبر تو ہماری ہے, اس میں بھی سوال کیا گیا پاکستان جو کچھ کر رہا ہے آپ کیوں اتنا زیادہ ان سے پنگے بنا رہے ہیں, تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا. اس نے کہا دیکھیں
ہم ایک آزاد خود مختار ریاست ہیں, ہمیں ایٹ لیسٹ اپنے دوست کے انتخاب کے اندر آزاد ہونا چاہیے. اور وہ کہہ رہے ہیں انڈیا کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سازش کر رہا ہے, وہ تو دنیا میں امن لے کے آ رہا ہے. اور اب کوارڈلیٹرل میٹنگ وہاں کے اوپر ہو رہی ہے, تو ٹرمپ کی آپ کہہ لیں کسی طریقے سے انڈیا کو دوبارہ سے اپیز کرنے کی پالیسی یا کسی حد تک ہے وہ اتنی چلتی نظر نہیں آتی, کیونکہ ان کا حشر بھی وہی ہوا پڑا جو اسرائیل کا اور یہاں کے اوپر یہ ہے. تو اس کے اندر اصل کردار جو ہے وہ پاکستان کا ہی ہے, اور پاکستان کے انٹرسٹ الائے کر رہے ہیں قطر کے ساتھ, سعودی عربیہ کے ساتھ. آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی ہیلسنکی پروسیس کی ہے, وہ کیا ہے براڈر لیول پہ ڈی ایسکیلیشن کر کے آپس کے اندر معاملات کو بہتر کرنا. اور اس میں ایک اور بڑا پوائنٹ ہے طارق صاحب, ناکام ہو گیا ابراہیمی معاہدہ جو 2020 کے اندر تھا, ابراہیم اکارڈ. اس میں ایکسس کیا ہے کہ کرسچن ورلڈ میں سے امریکہ ہے, مسلم ورلڈ میں سے 2 کنٹری یہاں کے اوپر ہے جس میں بحرین ہے اور یو اے ای ہے, اور ایک اسرائیل ہے. وہ چاہتے تھے فلسطین کے ایشو کو بیک برنر پہ ڈال کے مڈل ایسٹ کے اندر ایک ایسا نقشہ تیار کیا جائے جس میں اسٹریٹجیکلی, پولیٹیکلی اور ملیٹریلی اور اکنامکلی اسرائیل جو ہے ریلیونٹ ہو جائے, اور وہ عرب ریاستوں کے ساتھ تعلقات کر کے ایران کو مائنس کر دیں, ارریلیونٹ کر دیں. اور کیونکہ یہ ایکسس اور وہ کس کے خلاف, اس ایکسس آف ریزسٹنس کے خلاف, ایران نے ان کو ہی ریلیونٹ کر دیا. ہاں, ایران نے ان کو ہی ریلیونٹ کر دیا. آج یو اے ای جو ہے وہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں لڑنا چاہتا ہوں, وہ بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. اور ادھر تو آئرن ڈوم بھی تھا, ادھر تو نیتن یاہو بھی پہنچا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے خطے کے اندر ہر کنٹری کی ترجیحات اور جو فیوچر کا ویژن ہے وہ اسرائیل کے ساتھ الائن نہیں کر رہا, انکلوڈنگ یو اے ای ہے. اور پھر اور جو امریکہ کو ڈنٹ پہنچا ہے, کیا اکنامک ڈائیورسٹی کے ساتھ ساتھ, ایک تو ہے نا کہ اکنامک ڈائیورسٹی, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے, یہ جو ہماری ڈپینڈنسی ہے اس کے اوپر ہے, تیل کے اوپر ہے, اس سے ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف کیا وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ڈپینڈنسی سائیکل بدل نہیں رہے؟ کیا قطر نے نہیں کہا خلیج ایئر بیس بند کریں, سعودی عربیہ نے پچھلے ہفتوں نے ایئر اسپیس نہیں دی, اور ساتھ ہی یو اے جیسا کنٹری انڈیا سے باہر نہیں ملا, بغل گیر ہو رہا, ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی, وہ سیکیورٹی معاہدہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ تو ڈپینڈنسی نہیں چاہتے امریکہ اور یو اے اسرائیل کے اوپر اس طرح سے ہے. اور وہ چیخ رہے ہیں. دیکھیں اس سارے معاہدے کے اندر اگر کہیں سے چیخیں آپ کو آوازیں سنائی دیتی ہیں تو وہ تیل اویو سے آتی ہیں, کیونکہ اسے لگتا ہے بھائی اکتوبر میں الیکشن سر کے اوپر ہے, میں تو الیکشن میں کیا پیش کروں گا. لیبنان کے اوپر تک آپ نے مجھے دوسری دفعہ 45 دن کی ایکسٹینشن کرا دی, اور 29 تاریخ کو دونوں کی ملٹری فورسز کے لوگ جو ہیں پینٹاگن میں آمنے سامنے بیٹھنے لگے ہیں. اور کل بھی اس نے ہنگامی میٹنگ کی ہے, اور ٹرمپ سے 35 منٹ پھر بات کی ہے. ایک تو منگل کی کال تھی گھنٹہ جو ٹینس تھی, پھر کل بات کی ہے فون پہ, اور بات کر کے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی ایران نے اس مسودے میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہر صورت کے اندر تمام محاذوں کو جوڑا جائے آپس میں اور جنگ بندی ہو. تو لیبنان کا کیا لینا دینا, لیبنان میں ہم کرتے رہے ہیں, لیکن ایران نے کہا وہاں تک ہم ایکسٹینڈ کریں گے, کیوں امن تو ہوگا ہورزینٹلی ہے, اور کوئی عرب کا کنٹری اس چیز کی مخالفت نہیں کر رہا. دیکھیں وہ کیسے کمفرٹیبل رہیں گے اگر محلے میں جنگ چھڑی رہے گی ہے, تو وہ تو کہیں گے مسائل اپنی جگہ کے اوپر ہیں. لیکن میں نے آپ کو کہا تھا پرپیچول ملٹریزم کی پالیسی ہے اسرائیل کی, اگر نفتالی بینٹ جیت کے آتا ہے وہ بھی ہاریزنٹلی ایکسپینڈ کرے گا. ان کی تو الٹرا نیشنلسٹ جو پالیسی ہے وہ تو اب پھیلیں گی خطے میں, گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ تو ہے ہی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. جس طرح سے انہوں نے کیا, اور فلوٹیلا کے لوگوں کے ساتھ جو کیا, اٹلی اور کینیڈا میں جو خواتین گئی ہیں جو آئی ہوئی تھیں یہاں پہ ان کے لیے, فلسطینیوں کے لیے, وہ کہتی ہیں ہمیں ریپ تک کیا, ہمیں جنسی تشدد کا نشانہ بنایا. پوری دنیا نے دیکھا. دیکھیں ان کے کریڈینشیل پوری طریقے سے پوری دنیا کے اندر مسخ ہو رہے ہیں, ان کے انٹرسٹ جو ہیں ڈیمیج ہو رہے ہیں مکمل طور پہ. یورپ کے اندر وہ تک پابندیاں لگانے کی بات کی, انہوں نے کہا بین گویر پہ پابندی لگا دیں, جو فلسطینیوں کو 10 سال بچے کی پھانسی کی بات کرتا ہے اور ان کے منہ پہ تھوکتا ہے اور ان کو تانے مار رہا تھا, وہ جو ویڈیو بھی اس کی وائرل ہوئی ہوئی ہے. انہوں نے کہا اس نیشنل سیکورٹی کا ان کے ایڈوائزر کے اوپر پابندیاں لگائے ہیں. اسرائیل کا خطے کے اندر بھی کوئی اتحادی اس طریقے سے نہیں رہ گیا, پوری دنیا کے اندر بھی لے کے ان کے کریڈینشیل کو سوالات ہو رہے ہیں, کیا یہ ریجن کا واحد ڈیموکریٹک کنٹری ہے, اور کیا اس کا رویہ وتیرہ یہ ہے. اور جو انڈیا کا طریقہ واردات ہے کہ کبھی بنوں کو اٹیک کرتا ہے, وہاں پہ انسرجنٹس کو, اور ابھی ہمارے جس طریقے سے کوئٹہ کے اندر انہوں نے کیا. دیکھیں یہ ساری چیزیں پوری دنیا کے سامنے واضح ہو رہی ہیں اور سامنے آ رہی ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے, اور ہم بیچ میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. اب ایران کھڑا اس چیز پہ, اپنائے ہرمز کو ریگولیٹ نہیں بھی کرنا. تو سب سے بڑی جو انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے کہا بھائی ہمیں ہمارے فروزن ایسٹس جو بلینز آف ڈالر کے اندر ہیں, کوئی کہتا ہے وہ تقریباً 80 ارب ڈالر ہیں, کوئی 80 سے 130 بلین ڈالر کی بات کرتا ہے, وہ انفریز کر دیں. ہاں وہ کہتا ہے کہ اس کا ایک بڑا چنک جب تک آپ اپنے ہینڈ اوور نہیں کریں گے, ہم آپ کے زبانی دعوے اور جو لفاظی ہیں یا وعدے آپ کے لکھے ہوئے ہیں ان پہ ان پہ جانے کو تیار نہیں ہیں, وہ ہمیں ریلیز کر کے دیں. دیکھیں ان کا ریکنسٹرکشن کا عمل شروع ہوگا. امریکہ جو ہے وہ بات کر رہا ہے ریکنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم بناتے ہیں فنڈ ہے, اور خبریں یہ ہیں کہ جو فون کال ہوئی تھی ٹیلی فون کانفرنس, اس کے اندر یہ چیزیں بھی ڈسکس کی گئی ہیں کہ بھائی جان وہ پیسے بھی تسی دینے نا مڈل ایسٹ کنٹریز جو ہے نا وہاں کے اوپر دیں, کیونکہ ایرانین کہتے ہیں ریپریشن پے کریں بھائی, جو تلافی کی ہے وہ تو نقصان ہے اس کی تلافی ہمیں دیں, اور پھر ہمارے پیسے ہمیں واپس اس طرح کریں کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر,
کہ 30 دن کے اندر اگر آپ جینون چاہتے ہیں یہاں کے اوپر خطے میں امن ہے تو آپ ہمیں وہ سرٹن پورشن دیں، اور اس کے بعد قابل عمل، قابل تصدیق، عملی طور پہ ٹھوس اور قانونی صورتحال اس طرح کی واضح ہو کہ ہم ویریفائی کر سکیں. وہ جو بعد میں پیسے ہیں وہ بھی آپ نے وقتاً فوقتاً دینے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. ابھی میں بکائی کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. اور جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نہیں کہتے کہ 50% حملے کا خدشہ ہے، 50%، اس نے بھی یہی کہا. اس نے کہا مذاکرات کے ہم جتنے قریب ہیں اتنے ہی دور ہیں. اب وہ بھی ٹرمنالوجی اور وہی کرنا شروع ہو گیا، اسی طرح سے سائیکولوجیکلی کھیل رہے ہیں اور ابہام پیدا کر رہے ہیں، ایمبیگوٹی کریٹ کر رہے ہیں. ابھی بھی اس نے تھوڑی دیر پہلے یہی کہا کہ مذاکرات کا عمل جاری ہے، کافی چیزوں پہ نکات پہ اتفاق ہو گیا، لیکن کچھ جو ہے بنیادی جو ہے وہ اختلاف اپنی جگہ پہ موجود ہے. اب ٹرمپ کو جلدی ہے، وہ تو بیٹے کی شادی تک چھوڑ کے بیٹھا ہوا وائٹ ہاؤس کے اندر ہے، بہاموس میں شادی ہو رہی ہے. کبھی 24 گھنٹے میں کچھ ہو جائے گا تو کوئی نہ بتائے، میں بتاؤں گا دنیا کو. اچھا، یہی وہی تو بتائے گا کہ میتھ اصل میں چیز ہے، وہ ہو نہیں پا رہا. اور یہ ایرانین چاہتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے اس کو یہ ڈرافٹ نہ دیں، یہ معاہدہ نہ دیں. یہ ہاں، اور کھینچ کے اس جگہ تک لے جائیں جب تک ایک عام جو امریکہ کا ووٹر ہے سوچ لے کہ بھائی جان فائدہ نہیں ہوا، لڑ بھی لیا، سب کچھ ہو گیا، ذلت ہی سمیٹی ہے. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ٹرمپ کا اصل مینڈیٹ جو تھا اس الیکشن کے اندر وہ یہ تھا کہ جس طرح امریکہ ذلت کے ساتھ 2021 میں افغانستان سے نکلا تھا، ہم اس جو ہمارا سو رسو ڈیمیج ہوا ہے اور جو پوری دنیا میں ہمارا امپریشن، جو ہمارا امیج خراب ہوا ہے، اس کو دوبارہ سے میں ریسٹور کروں گا. او تو اور جا کے کمپرومائز ہو گیا. دیکھیں سفارتکاری بھی ہار گیا، دیکھیں نا کہ سب کچھ تو گر گیا. دیکھیں جی، آپ کا امیج گر گیا، اپروول ریٹنگ گر گئی، جہاز گر گئے، پائلٹ گر گئے، آپ کے معاشی اشاریے گر گئے. تو کیا چیز اوپر گئی ہے؟ پیٹرول کی پرائسز اور تمہارا بلڈ پریشر. اور کیا گیا؟ یہ چیختا چنگاڑتا رہا پائلٹ کے گرنے کے اوپر ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے زمینی طور کے اوپر چیزیں جو ہیں اس کو بتائی جا رہی ہیں، اس چیز کو سمجھ چکا ہوا ہے. اور اتنی پولرائزیشن طارق صاحب کب ہے کہ ہر تیسرے چوتھے ویک میں اس کے اوپر گولیوں سے کوئی اٹیک کرتا ہے. وہ پھر باہر لڑکا جو تھا وہ تک اٹیک کرنے کے لیے، اور خبر آ رہی تھی کہ ان کو نامعلوم مقام پہ منتقل کر لیا گیا. چیک کریں آپ، ایک تو خبر ہے نا کہ ایران سے نامعلوم مقام پہ آیت اللہ کو لے گئے، اس موصوف کو بھی وہاں سے منتقل کر دیا گیا تھا کہ تاڑی جان بچائی جائے. وجہ کیا ہے؟ سوسائٹی کو اتنا پولرائز کر دیا، اور ریپبلکن پارٹی تک اسرائیلی لابی کی وجہ سے تقسیم ہو چکی ہے. ایک طرف ماگا، میک امریکہ گریٹ اگین، اور ایک طرف میگا، وہ بھی میجورٹی کے اندر آگے ہوئے ہیں، جو ریپبلکن روایتی طور کے اوپر ہے کہ بھئی نکلا کیا، گلاس توڑا باڑا نے کھایا پیا تو تم نے ہے کچھ نہیں ہے. اور آج آ کے مذاکرات میں سب سے زیادہ گین تو کر رہے ہیں ایرانین. دیکھیں اگر ان کے ایسڈ فریز ہو جاتے ہیں طارق صاحب، اب نائے ہرمز کا بلاکٹ ان کا اٹھ جاتا ہے، اور جو ویپنائز جو انہوں نے کیا پوری دنیا نے دیکھ تو لیا کہ لیوریج تو ان کے پاس ہے، اور امریکہ کھلوا نہیں سکا اس چیز کو ہے. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے جوہری معاہدہ جو ہے اس کے اندر ہم ایسٹ آپ کے ہینڈ اوور نہیں کریں گے، اسٹاک پائل نہیں دیں گے. ہاں گارنٹی دیں گے کہ ہم نہیں بنائیں گے، اور اس کے لیے ہم تیار بھی ہیں. این پی ٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں این پی ٹی کے اوپر ایران سے متعلق جو ہے قرارداد نہیں نکل سکی ہے. امریکہ نے کہا کہ یہ کیا، ابھی یہ جو ریویو ہو رہا تھا اس میں دنیا تقسیم ہوئی ہوئی ہے، اور ایرانین اس کے وائس چیئر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ سارا طرز عمل بتا رہا ہے کہ دنیا اب اس قضیے کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھ رہی ہے، اور ایرانین جو ہے اس میں سے مائلج گین کر رہے ہیں. مارکو روبیو کل ابھی انہوں نے پوچھا کہ ایران جو ہے رسپونڈ کیوں نہیں کر رہا. انہوں نے کہا ان کا سسٹم ڈفرینٹ بیہیو کرتا ہے، وہ ٹائم لیتے ہیں. ٹائم اس لیے لیتے ہیں نا کہ کوئی جلدی نہیں ہے، ایک ایک چیز کو دیکھیں گے، پھر ہر وہاں پہ جو کنسرن کوارٹر ہے وہ اس کے اوپر بات کریں گے، سوچ بچار کریں گے، پھر جا کے اس کے اوپر آگے آئیں گے. ایرانین ون ون سچویشن کے اندر ہے، انہیں پتہ ہے کہ ایک دفعہ ان کی گردن ہاتھ میں آئی ہوئی ہے، ساری چیزیں ابھی منوائیں گے. کوئی ٹرمپ کے پاس تو کوئی چارہ نہیں. دیکھیں جنگ چھیڑ سکتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن طارق صاحب جنگ چھیڑنے سے نتیجہ تو نہیں نکلے گا نا، لاجیکل کنکلوژن تو آئے گا نہیں. پہلے 40 دن میں کیا ہوا وہ پہلے کچھ ہے بالکل. اور پھر امریکہ کے اندر میں اب آپ کو بتاؤں صورت حال کیا ہے. ڈیموکریٹ کے رکن ہے رو کھنہ، یہ وہ بندہ طارق صاحب ڈیموکریٹک پارٹی کا ہندو ہے وہاں پہ، لیکن بڑا ریزنیبل آدمی ہے، اور ہمیشہ اینٹی ہندوتوا اس کی پالیسیز نہیں ہیں. یہ بندے نے ایپسٹین فائلز لیک کرائی تھیں ڈونلڈ ٹرمپ سے ہے. ڈیموکریٹ کا یہ تھا، اور ریپبلکن پارٹی کا تھامس میسی، ان دونوں نے مل کے جوائنٹ قرارداد لے کے آئے تھے. دونوں ہاؤس سے اپروو کروانے کے بعد ٹرمپ کے ٹیبل پہ تھی، سائن کرنے میں مجبور ہوا. ٹب ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے ریلیز کیے تھے وہ ڈاکومنٹ، اگر آپ کو پتا ہو. اور پھر بھی وہ معاملہ نہیں بنا. پوم بانڈی کو ہٹا کے اس کا جونیئر جو ہے ڈپٹی اٹارنی جنرل ٹوڈ بلینچ کو لگا دیا ہے، اور ڈسٹریکشن کرنے کے لیے یہ سارا کچھ عمل کیا گیا تھا. ہم نے یاد ہے ڈسکس کیا تھا کہ گوگل کے ٹرینڈز بتا رہے تھے کہ 75% لوگوں نے گوگل کرنا، سرچ کرنا چھوڑ دیا اس کو ہے. اب صورتحال یہ ہے، وہی ڈیموکریٹ کا جو رہنما ہے رو کھنہ این بی سی کے پروگرام میٹ دی پریس کے اندر وہ کل کہہ رہا تھا کہ کانگریس کی وار پاور ریزولوشن 60 دن پورے ہو گئے ہیں، اب حملے کے لیے جانا پڑے گا. اس نے کہا ہم نے ٹریگر کی تھی لوور ہاؤس کے اندر، ہاؤس آف جو ریپرزینٹیٹیو ہے نمائندگان کے اندر، کہ قرارداد پہ ووٹنگ کی جائے. اس نے کہا ریپبلکن پارٹی نے کانشیس ایفرٹ کر کے اسے منسوخ اس لیے کر دیا
کیونکہ اس کو روکنے کے لیے ووٹ ہی پورے نہیں تھے. اس کا مطلب ہے ریپبلکن کے اندر ڈیفیکشن ہو چکی ہوئی ہے. ریپبلکن کے لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ٹرمپ کو جو ہے ان لائسنس نہیں دینا کہ تم جیسے کرتے رہو ہے. اس کا مطلب ہے لوور ہاؤس تو وہ ابھی سے ہار گئے ہیں, الیکشن تو ہونا ہے بعد میں, حالانکہ سیٹیں تو 2 ہی ہیں نومبر میں جا کے بالکل. اور پھر اپر ہاؤس کے اندر 6 سیٹیں تمہاری اضافی ہیں, 3 بندے تو وہاں سے ڈیفیکشن کے اندر آگے ہوئے ہیں. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں پورا کیپٹل ہل ہار جائے گا, پوری پارلیمنٹ, لوور ہاؤس بھی گیا, اپر ہاؤس بھی گیا. کہاں سے کرے گا لیجسلیشن؟ اس طرح کا مس ایڈونچر دوبارہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں. دیکھیں سوشل ٹروتھ پہ کہانی کچھ اور ہے, لیکن یہاں پہ کچھ اور ہے. معاہدے سے متعلق جو اس نے ٹویٹ کیا اس میں لکھا کیا ہے, اسلامی ریپبلک آف ایران. اس کے علاوہ جو ٹویٹ کرتا ہے اس میں کہتا ہے کنٹری آف ایران, اور اسی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا وائٹ ہاؤس نے. اس کا مطلب ہے اب چیزیں سنجیدہ موڈ کے اندر چلی گئی ہیں. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاہدہ کرتے کرتے تھرڈ اٹیک لانچ کر دے گا. ایرانین کیا کہہ رہے ہیں, خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر, کہ ٹریگر کے اوپر ہمارا ہاتھ ہے. دیکھیں ان کی ساری پالیسی ڈسٹرسٹ کی بنیاد پہ شیپ انہوں نے کی ہے, کیونکہ باد اعتمادی تو ہے, انہیں پتہ ہی ہمیں فریق نہیں, ہمیں دشمن سمجھتے ہیں. اور پھر کل انہوں نے این پی ٹی سے نکلنے کی بھی دھمکی دی ہے کہ بھئی اسرائیل تو نہیں ہے این پی ٹی کے اندر, ہم کیوں این پی ٹی کے اندر جائیں, اور آپ ہمیں ٹرسٹ بھی نہیں کرتے. ہاں ایک چیز پہ متفق ہیں, 20 سال تو مجھے لگتا ہے ٹائم لائن نہیں ہوگی سسپینڈ کرنے کی. طارق صاحب شاید کوئی مڈل گراؤنڈ پہ 10 سال کے لیے سسپینڈ کر دیں, لیکن پھر وہ ان کا موقف وہی ہے کہ بھئی این پی ٹی 3.67% یورینیم انریچمنٹ کی اجازت دیتا ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم 0 کے اوپر آ جائیں. یہ اصل چیز ہے. پھر وہ کہتے ہیں اسٹاک پائل تو ہماری نیشنل سوورینٹی کے کانٹیکس میں ایسٹ ہے عوام کا, وہ ہم ہینڈ اوور کیوں کریں گے. ہاں وہ ڈائلیوٹ کر دیں گے, یورینیم انریچمنٹ کو ڈائلیوٹ کر دیں گے, لیکن اس چیز کے کرنے تک وہ کہتے ہیں ہمیں سرٹن چیزیں کر کے دیں, اور فیوچر کی ہمیں گارنٹی چاہیے. کیا گارنٹی سب سے بڑی وہ مانگ رہے ہیں؟ ایک تو پیسوں کے حوالے سے, دوسری نان ایگریشن پیکٹ ہے کہ یہ حرکت دوبارہ نہیں ہوگی. صاحب سب سے بڑی امریکہ کی طرف سے نہیں ہوگی, امریکہ کی طرف سے. اب اسرائیل نے کل کیا کہ نیتن یاہو نے پریس کال کرنے کے بعد جو اس نے ٹویٹ کی, اس نے کہا ہم تو کریں گے اٹیک ہے, اگر ہمیں لگے گا ہمارے مفاد کے خلاف ہے, لیبنان ہٹ کر ہے, ہم اس کو بھی کریں گے. طارق صاحب وہ اکیلا کر نہیں سکتا جب تک سینٹ کام اس کے پیچھے کھڑی نہ ہو, امریکہ کا ویپنری سسٹم اس کے ساتھ انٹیکٹ نہ ہوا ہے, اور ان کو ویٹو کا جو امبریلا ملا ہوا ہے آئرن ڈوم کی طرح P5 میں, وہ نہ ہوا ہے. کیا ٹرمپ تیار ہے طارق صاحب؟ ٹرمپ اب تیار نہیں ہے. دیکھیں ٹرمپ نے امریکہ کی پولیٹیکل کاسٹ پے کر دی خطے میں, اپنی پولیٹیکل کاسٹ پے کرنے کو امریکہ میں تیار نہیں ہے, اسرائیل کی بیس کے اوپر ہے. اس لیے دیکھ رہے ہیں اس نے بات بھی کر لی, سب کچھ کر لیا, لیکن اس نے وہ کام نہیں کیا. ایون ان کو زبردستی کہا ہے نیتن یاہو کو کہ اپنے بندے بھیجو ملٹری کے, وہ پینٹاگن میں 29 تاریخ کو بیٹھے لیبنان کے ساتھ ہے. تو بھائی وہ تو ہٹ کر رہا ہے سدرن لیبنان سے, حزب اللہ تو میں ناردرن کے اندر ہے, ان کے تو میزائل بھی ابھی تک انٹیکٹ ہیں. بے شک خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, لیکن ون سائڈڈ تو نہیں نہ ہو رہی, وہ بھی تو پھر آگے سے ریٹیلیشن کر رہے ہیں, اٹیک کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے مشکل سچویشن اس وقت آ گئی ہوئی ہے ان کے سامنے, ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے, کانگریس کے اندر, اس کی پارٹی کے اندر ڈیفیکشن ہے, اسرائیل کے اندر آوازیں آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو کیا تمہاری پالیسی ہے کہ اس جگہ کے اوپر آ کے پھر ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا, ڈمونا شہر, حائفہ, تل ابیب کو تم نے اٹیک کروا دیا ہوا ہے. یہ ساری صورتحال بتاتی ہے. اور پھر ابراہیم اکارڈ بھی اس طریقے سے نہیں بیٹھ رہا, جو فائدہ جس چیز کے لیے کھڑا کیا تھا وہ بھی نہیں ہے. وہ سعودی عرب بھی اسلام کر کے راضی نہیں خطے کے اندر ہے. وہ سارے کنٹری تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ بون آف کنٹینشن تو یہ کنٹری ہے, یہ مسئلے کو آگے لے کے جا رہا ہے. دیکھیں اگر یہ نہ ہوتا, کبھی چائنا کے تعاون سے 2023 کے اندر سعودی عربیہ اور جو ایران ہے آپس میں رپروچما نہ کرتے. کیوں؟ کیونکہ کووڈ ختم ہوا تھا, ایم بی ایس کہہ رہا تھا پیٹرول تو پہلے کوئی نہیں لے رہا, اب سپلائی گلٹ کھولنا ہے تاکہ وہ چیزیں چلیں ہیں, اور گلٹ اس لیے رکھنا ہے فلکچویشن تاکہ قیمتیں ذرا بہتر رہیں. اب ایران نے پتا وہ کیا کیا اس معاہدے کے اندر ہے, اس نے کہا ابنائے ہرمز اگر کھلے گی تو بھائی جو ہمارا فلوٹنگ سٹوریج ہے جس کے سمندر میں جو ہم نے پیٹرولز کیا ہوا ہے, اور جو ریزروائر کے اندر ہمارے پاس انہوں نے بند کر دی ہیں اپنے تیل کے کنویں, کیونکہ تیل کے کنویں جو تیل نکال رہے ہیں اس کو سنبھالنے کے لیے ریزروائر میں جگہ ہی نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے اگر یہ معاہدہ کامیاب بھی ہوتا ہے تو ایران کے تیل کو نکلنے میں اور کرنے میں 3 سے 6 مہینے چاہیے. وہ یہ نہیں ہوتا بٹن سوئچ آن آف نہیں کیا, وہ پورا انجینئرنگ چیلنج ہے جس کے اندر زمینی زراعت, مٹی, یہ ساری چیزیں جو ہے دوبارہ سے ان کو کروڑوں ڈالر لگتے ہیں اس چیز کے اندر ہے, پھر جا کے وہ چیزیں آگے کی طرف جاتی ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا پیٹرول کی پرائسز ابھی جو نو ڈاؤٹ معاہدے کی خبر آنے سے ابھی خبر آئی ہے کہ ہو رہا ہے, برنٹ کروڈ $98 پہ چلا گیا, اور WTI جو ہے وہ اور $95 پہ آ گیا. مطلب مارکیٹ چاہتی ہے اسٹیبلٹی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. UK اور امریکہ کے اندر آج جو ہے منڈے ہے, بینک ہالیڈے ہے, سرکاری چھٹی ہے, ان کی مارکیٹوں کا بھی حال نہیں پتہ, لیکن جاپان میں مارکیٹ 2.5% اوپر چلی گئی ہوئی ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول نیچے آ چکا ہوا ہے. یہ جو فیل گڈ فیکٹر ہوتا ہے نا طارق صاحب, یہ آتا ہے اسٹیبلٹی کی صورت کے اندر ہے. تو ٹرمپ کو پتہ چل گیا کہ مارکیٹ مانگ رہی ہے مجھ سے کہ بھائی اسٹیبلٹی ہونی چاہیے, عوام مانگ رہی ہے, دنیا میں میرے ریجنل جو یورپ کے اندر اکراس اٹلانٹک دوست ہیں وہ تک کہہ رہے ہیں. اس نے پچھلے ہفتے کہا میں نیٹو سے فوجیں نکال لوں گا اور 5,000 فوجیں نکالیں گے, انہوں نے کہا نکال لو,
وہ جو ان کا کیا کہتے ہیں مارک روتے ہے ان کا سیکرٹری جنرل, اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں, ٹرمپ نے ہمیں ایک اپرچونٹی دیا کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور خود اپنا کریں. ٹرمپ اپنی بات سے مکر گیا, وہ پھر کہہ رہا ہے میں پولینڈ میں 4,000 بھیجوں گا. دیکھیں انہیں بھی سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ معاملات بن نہیں رہے, دنیا کو پتہ چل گیا یہ مکہ جو تھا نا, یہ پنچ اس طریقے سے مارا تو آگے سے 2 اور 5 لگ گیا. اچھا, پاکستانی تو اس لیے بھی خوش ہیں کہ چلیں اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پیٹرول پرائسز جو ہیں وہ نارمل ہو جائیں گی, لیکن اتنی جلدی نہیں اتنی جلدی نہیں ہوں گی, اتنی جلدی نہیں ہوں گی. دیکھیں ابھی تک ایران جو ہے وہ معاہدے کے اوپر ایک چیز کو روک کے کھڑا ہوا ہے کہ بھائی میرا جو سٹوریج کے اوپر وہ اپنا پٹرول پڑا ہوا ہے سمندروں کے اندر, اس کو بیچنے کے لیے مجھ سے پابندیاں مستقل بنیادوں پہ ہٹائے ہیں. وہ پھر اس کے بعد دیکھیں گے صورتحال کیا ہوتی اچھا ہے. اگر یہ پابندی ہٹ جاتی ہیں, جی جی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں تو ایرانی پیٹرول جو ہے وہ اسمگل ہو کے ہی آتا ہے کیونکہ پابندیاں ہیں, تو یہ پابندی ہٹ جاتی ہے تو پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا, یہ عوام کو کتنا ریلیف ملے گا؟ نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں, ہمیں بہت فائدہ ہوگا اس حوالے سے. دیکھیں اگر مارکیٹ میں ایک نئی دکان کھلتی ہے اور تو پھر پٹرول جو ہے وہ کوئی ایکسپلائٹ تو نہیں کر سکتا نا. سعودی عربیہ کی ایک اپنی پالیسی ہوگی, اوپیک سے نکل نہیں گیا, یو اے ای ہے, کیوں نکلا؟ اس نے کہا بھائی ڈیمانڈ سپلائی کے چکر میں نے 4 پیسے زیادہ کمانے کے لیے پٹرول بند نہیں کرنا, مجھے تھوڑا منافع چاہیے لیکن مجھے مسلسل چاہیے. وہ اوپیک سے باہر نکل گیا تو مناپلی تو ختم ہوگی, اور امریکن یہی چاہتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا امریکہ نے کیا بات کی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایئر فورس 1 طیارے کے اندر کہ چائنا نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کا پٹرول خریدیں گے. ان کی منسٹری تو خاموش ہے. مارکو روبیو جا کے کیا کہہ رہے ہیں انڈیا کے اندر ہے کہ انڈیا جو ہے اب تیل رشیا کی بجائے امریکہ سے خریدے, تو مارکیٹ میں تو وہ بھی پٹرول لے کے آنا چاہ رہے ہیں اپنا. تو ایرانین اگر آ گئے تو پٹرول کی قیمتیں تو نو ڈاؤٹ نیچے تو آئیں گی, اگر ابھی نہیں آئیں گی کچھ عرصے کے بعد نیچے آئیں گی. مارکیٹ میں اتنا بڑا پوٹینشیل والا کنٹری آ جائے گا ایران ہے, سوچے نا, جو کہ چھپ چھپ کے شیڈو اکانومی کے تھرو جو ہے ایڈ ہاک بیسس پہ پٹرول بیچتا ہے, اگر اس کو فارملی لیگل گراؤنڈ پہ پٹرول بیچنے دیں گے تو پھر مجھے لگتا ہے وہ ہیجمنی مناپلی جو ہے اس طریقے سے رہے گی. تو یہ اس میں ڈائلاگ کے ڈرافٹ میں یہ بات بھی ہے, جی جی, دیکھیں ان کا پٹرول تو ضائع کیا کہاں کریں گے, ان کا پٹرول ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو ریزروائر میں اتنی جگہ نہیں تھی, اسی لیے ہم نے وہ بڑے بڑے جو ٹینکرز تھے سمندروں میں کھڑے ادھر پٹرول ڈالا ہوا ہے, اس لیے اجازت دیں تاکہ وہ لیگلی رکے. آپ کو یاد ہوگا اس نے کیا کہا تھا پیٹ ہیگسیت نے, جہاں جہاں شیڈو اپنا ان کے جہاز جائیں گے پٹرول بیچنے ہم اس کو روکیں گے. ٹرمپ نے بھی 2 ہفتے پہلے چائنا جانے سے پہلے ان کمپنی میں پابندی لگا دی ہے جو شیڈو فلیٹ کے اندر جو ہے کوآپریشن کرتی ہیں ان کے ساتھ ہے یہی تیل بیچنے کے حوالے سے, اور پھر جنہوں نے سیٹلائٹ کا تعاون کیا تھا ان پہ پابندی لگا دی ہے. دیکھیں یہ ہاچ پاچ کی سچویشن ہے, ٹرمپ کو وہ موقع دے رہے ہیں ایرانین ہے کہ کسی حد تک فیس سیونگ جو چاہیے تو یہ چیزیں مان لو, تمہیں کچھ نہ کچھ دے کے نکلیں گے. اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم بھی تو بیل آؤٹ پیکج دے رہے ہیں ٹرمپ کو. طارق صاحب ہم ہی نے, یہ بھی ویسے اگر ہسٹری ریپیٹ کریں, ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے کس طرح سے کہ 2020 میں دوحہ ٹاکس میں بھی ہمیں فیس سیونگ دی, وہ تو پھر ان کی مرضی تھی کیسے نکلنا تھا انہوں نے وہاں سے, لیکن ابھی بھی ہم انہیں بیل آؤٹ پیکج دے کے فیس سیونگ دے رہے ہیں, اور ہم سب کو دے رہے ہیں. ہم اپنے آپ دیکھیں میڈیٹر فیسیلیٹیٹر ہم ریجن, ہم تو مجھے لگتا ہے ریجنل لیول کے اوپر معاملات کو چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور انٹرنیشنلی گلوبلی بھی ہماری یہ کانشیس ایفرٹ ہے, اور پھر پرپیچول کانٹیکس میں مسلسل لگے ہوئے ہیں. اتنا ہیکٹو ڈپلومیسی کون کرتا ہے, اتنا لیگ ورک کون کرتا ہے جس طریقے سے پاکستان نے کیا. ہر لیول کے اوپر دیکھیں, وزیر داخلہ ہے تو وہ ٹریول کر رہے ہیں, لیگ ورک کر رہے ہیں. وزیر خارجہ ہے, پرائم منسٹر جس طرح سے مڈل ایسٹ سے ہوتے ہوئے ترکی تک پہنچے ابھی بیٹھے ہیں, فیلڈ مارشل مسلسل ہیں, اور رابطے 24 گھنٹے جو ہیں وہ ہمارے جو فارن آفس ہے اس نے بحال رکھے ہوئے ہیں. اور اس پورے پروسیس کے اندر سعودی عربیہ بھی بڑا شامل ہے, وہ بھی چاہتا ہے, اس نے بھی خطے کی کنٹریز کو کنونس کیا ہے کہ بھائی ہمیں ایران کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. دیکھیں انہیں ایک چیز کی سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ ایران نے اٹیک کیا اسرائیل پہ, سارا مغرب آ گیا, مطلب کلیکٹیو انہوں نے اس حملے کو روکا. تو انہیں پتہ چل گیا جب ہماری باری آئی تھی ہمیں تو کوئی بچانے نہیں آیا, نہ مغرب آیا نہ امریکہ آیا. اس لیے وہ ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں اپنی آپشن کے ساتھ ساتھ, ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایران ہمارا مستقل دشمن نہیں جس طرح بتایا جا رہا ہے. تو ٹھیک ہے اگر وہ بھی نہیں لڑنا چاہتا, ہم بھی نہیں لڑنا چاہتے. دیکھیں اب کامن اینیمی کون ہے خطے کے اندر, اب تو اسرائیل ہے. ایک اور چلتے ہیں, چلیں ہم اس طرح کرتے ہیں, بلکہ الحمدللہ مجھے یقین ہے جو صورتحال ہے وہ لاجیکل کنکلوژن پہ جائے گی, معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو واٹ نیکسٹ, آگے تو ایک اور دریا کا سامنا ہے. منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا وہ کون سا دریا ہے, وہ ہے غزہ کا. بورڈ آف پیس نے کیا کرنا ہے آگے, ڈی ملٹرائزیشن کے لیے تو پاکستان تیار نہیں ہے. مسلم کنٹری نے کہا بھائی جان ہم لا اینڈ آرڈر مینٹین کر سکتے ہیں لیکن ان سے گنے چھین کے نہیں آپ کو دے سکتے, کیونکہ ہمارا تو اصولی موقف ہے. یمن وار میں بھی ہم نے نہیں لڑی 2015 کے اندر, پارلیمنٹ کے تو نکل گئے کہ ہم نے نہیں جانا بھائی اس کے اندر ہے. تو مجھے لگتا ہے ہمارا ڈپلومیٹک لیوریج جو پاکستان کا بن رہا ہے اس کے اندر ہمیں کشمیر کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے. دیکھیں
اگر ایران جو ہے وہ اس قضیے کو جوڑ سکتا ہے تو ہم کشمیر پہ سائلنٹ کیوں رہے؟ ہماری گورنمنٹ کا ایک اصولی موقف ہے کہ دیکھیں جو زائنسٹ وہاں پہ کر رہے ہیں وہ ہندوتوا والے یہاں پہ نہیں کر رہے، پوری کی پوری تھنکنگ مین اسٹریم کر دی ہے، تو ہمیں اس مسئلے کو بھی اٹھانا چاہیے. لیکن غزہ کے مسئلے کے اندر مجھے لگتا ہے مسلم ورلڈ جو ہے اب ایک سٹانس رکھے گی ادر دین یو اے ای ہے. آپ کو یاد ہوگا برکس کی ابھی میٹنگ وزراء خارجہ کی ہوئی جس کے اندر انڈیا گیا ہوا تھا، اس کے اندر جوائنٹ ڈیکلیریشن نہیں نکل سکی، اور یہ ناکامی ہے برکس کی ہے کہ یو اے ای نے اس کو بلاک کر دیا کیونکہ وہ بھی ممبر ہے 2023 سے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے ایران کی جو اس کے اندر پوائنٹ شامل ہے ہم اسے انڈورس نہیں کرتے، تو مشترکہ اعلامیہ نہیں نکلا. پھر سنا ہے غزہ کے اوپر کسی مسلم کنٹری نے یا کسی کنٹری نے اعتراض کیا. اب وہ غزہ کے اوپر کون سا کنٹری ہو سکتا ہے وہ بھی ہمیں اچھی طریقے سے پتہ ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اگر آپ ایک اینٹ کی مسجد الگ کھڑی کریں گے تو وہ آپ کا نقصان ہوگا اور ایٹ لارج مسلم ورلڈ کا بھی نقصان ہوگا. پھر صومالی لینڈ، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی یمن کو لے کے، صومالیہ کو لے کے، لیبیا کو، سوڈان کو لے کے مسلم ورلڈ کے اندر ایک فرکشن ہے، اس میں صرف یو اے ای سائڈ کے اوپر کھڑا ہے ایسے ہی، اور اس میں اسرائیل ان کے ساتھ ہیں. اب اسرائیل کیا کہہ رہا ہے؟ صومالیہ کے اندر جو علیحدہ علاقہ ہے صومالی لینڈ، وہ اپنی ایمبیسی یروشلم کھول سکتے ہیں. دیکھیں انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کرنا ہے، انہوں نے فرکشن پولرائزیشن مسلم ورلڈ میں کھڑی کرنی ہے. اب یہ مجھے لگتا ہے سعودی عربیہ، پاکستان، ترکی، مصر اور قطر جو ہے ان کے اینڈ کے اوپر ہے، اور مجھے لگتا ہے وہ بڑا چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، مائنوٹلی دیکھ رہے ہیں، بڑا ایک میچورٹی کا لیول نظر آتا ہے کہ یہ، اور اوپر سے ان کا ریٹرک ایک ہوتا ہے نا کہ آپ چھپ کے کر رہے ہوں ڈسکریٹ مینر میں، ایک ہے کہ آپ تو بھائی سب کے سامنے اعلان کر رہے ہیں آپ کہ ہم یہ کر کے رہیں گے، آپ مطلب اوورٹلی بات کر رہے ہیں اس حوالے سے. تو مجھے لگتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں فیوچر کے اندر آپ کو نئے الائنسز بنتے ہوئے اس ریجن کے اندر نظر آئیں گے جس میں ہم تو پریٹی مچ ریلیونٹ ہیں. جی اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو پاکستان کے ایفرٹس ہیں، پاکستان سفارتی سطح پہ تو کہتے ہیں بہت کامیاب ہوا، لیکن دوسری سائڈ پہ ایک گروہ کہتا ہے کہ پاکستان کی عوام کو بڑا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے یہ قیمتوں کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے. اس میں ریلیف کب آئے گا، کب تک متوقع ہے؟ آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی یہ تو 5-6 ماہ لگ جائیں گے طارق صاحب. ہاں فوری طور پہ تو طارق صاحب ریلیف اس میں نہیں آئے گا، لیکن ایک چیز ہے کہ اس سے مارکیٹ ہماری جو ہے نا وہ کانفیڈنس پکڑے گی، اسٹیبل ہو جائے گی، جس کے اندر آپ کہہ لیں کہ جو لوکل تاجر ہے اس کا اعتماد بڑھے گا. لیکن اس چیز کو بھی ہم اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے جب تک لا اینڈ آرڈر ملک میں ٹھیک نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا یہ جو ابھی معاملہ ہوا ہے کہ بلوچستان کے اندر اگر یہ چیزیں ایک ہی پیٹرن سے چل رہی ہیں، اور میں نے آپ کو کہا نا وہ سکون ہونے نہیں دیں گے یہ جو پڑوسی ہیں. ابھی 28 مئی ہم نے منانا ہے، 28 سال ہو گئے ہیں 28 مئی کو. دیکھیں ان کی جو کلیکٹیو میموری بنی ہوئی ہے جو مودی بنا رہا ہے پچھلے اپنا 2013 سے لے کے اب تک ہے، اس کے اندر تو وہ جو اینٹی پاکستان ریٹرک، کیونکہ کیا ہوتا ہے اس طرح کے ڈوگمیٹک جو تھاٹس ہیں یا اس نیریٹو کو کیا چاہیے، بیرونی دشمن چاہیے، تو وہ انہوں نے تو ہمیں ڈکلیئر کر کے رکھا ہوا ہے. اس چکر میں وہ بازی نہیں آئیں گے. حالانکہ RSS کے خود سیکرٹری جنرل نے کہا پاکستان کے ساتھ نارملائز کریں، اوپر سے یہ کہتے ہیں، لیکن پچھلے 10 سال سے عملی طور پہ سفارتی تعلق جو ہے منقطع کر کے رکھا ہوا ہمارے ساتھ ہے. 2016 میں سارک کا اجلاس ہونا تھا اپنا سربراہان کا، تو اس چکر میں آ جاتا، نہیں آ رہا. تو ایسا دشمن طارق صاحب جو ہر وقت آپ کو کوشش کرے کانشیسلی ڈنٹ ڈالنے کی ہے، بلیڈ کرنے کی آپ کو ہے، اس معاملے کو بھی ہمیں اتنی ہی شدت کے ساتھ دیکھنا. دیکھیں پولیٹیکل ٹرموائل جو ہے ہمارے ملک کے اندر جو سچویشن ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کی بھی تو ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے اس کے لیے بھی براڈر لیول کا کنسنسس چاہیے، آل پارٹیز کانفرنس چاہیے، جو بھی اس کے خد و خال ہوں، لیکن وہ چیز ہونا بھی بڑا ضروری ہے. دیکھیں ہر طرح کا امن چاہیے، لا اینڈ آرڈر کا چاہیے، تو پولیٹیکل جو وولٹائل سچویشن ہے یہ بھی تو نہیں چاہیے نا. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ورک فورس نہیں ہے، ہمارے پاس نوجوان ہے پڑھا لکھا، نوکری کے مسائل ہے نا اس کے ہے، ادروائز ہمارے پاس مین پاور تو بڑی شاندار ہے اور ڈسپلنڈ ورک فورس میں اس کو ڈھالا بھی جا سکتا ہے طارق صاحب ہے. لیکن وہ فسکل اور فائنینشیل مینجمنٹ کے لیے تمام مجھے لگتا ہے اسٹیک ہولڈر کو شامل ہونا چاہیے، جس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں. دیکھیں میں سیلریڈ پرسن ہوں، ہماری سیلریاں تو کٹ کے آ جاتی ہیں، لیکن کیا تاجر طبقہ یہاں کے اوپر ٹیکس دینے کو تیار ہے؟ پروفٹ وہ لے لیتے ہیں میکسیمم. پٹرول کی قیمتیں بڑھی، انہوں نے کیا منافع نہیں کمایا. پٹرول کی قیمتیں کم ہوئی اگر 1-2 روپیہ، تو کیا وہ کم کر رہے ہیں؟ ابھی سر کے اوپر عید آئی ہوئی ہے، ابھی دیکھیے گا خبریں ٹی وی پہ آنا شروع ہو جائیں گی، لاری اڈے، بس سٹینڈ، ٹرمینل کیا کرتے ہیں بہت زیادہ. ہاں تو اب مجھے بتائیں یہ پھر اپنا پرائس کنٹرول کمیٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ تو ان چیکڈ ہے. مطلب اس طرح ملک چل سکتا ہے طارق صاحب ہے کہ جناب جو مرضی لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں اور ان سے مرضی کے کرائے اپنا آپ لے رہے ہیں کہ بھئی پٹرول مہنگا ہو گیا. یہ ساری چیزوں کو طارق صاحب ریگولیٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے. اچھا آپ کے خیال میں کہ اس سارے معاملے میں پاکستان کیا انڈیا کی پاکستان میں مداخلت کو بتائے گا، امریکہ کے سامنے رکھے گا؟
اور کوئی ڈسکشن ہوگی. جس طرح سے آپ نے ابھی کشمیر کا ذکر کیا کہ ہم غزہ کو لے کے کشمیر کی بات بھی کر سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی تو یہی ہندوتوا جو ہے وہ کر رہی ہے, بالکل جو کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے. تو کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے اور پاکستان کی بات سنی جائے گی؟ طارق صاحب, ہماری وی آر بینگ ہرڈ, اس میں کوئی شک والی بات نہیں, ہماری بات سنی جا رہی ہے, ہماری ڈائریکٹ ایکسیس ہے وائٹ ہاؤس تک. طارق صاحب, یونائٹڈ نیشن میں نے کئی دفعہ کہا ہماری نان پرماننٹ سیٹ ہے 2 سال کے لیے, ہیومن رائٹس کونسل میں بیٹھے ہوئے ہیں, افغانستان کی جو کمیٹی ہے اس کے چیئر کر رہے ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم کی کمیٹی کو چیئر کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے اندر. مسلم ورلڈ میں مجھے بتائیں OIC میں کیا ہماری بڑی آواز نہیں اب ہے؟ پہلے کی بات اور ہے, چیک بک ڈپلومیسی کے تھرو ہمیں چیک پکڑا دیا جاتا تھا, لیکن ابھی کے حالات ڈائنامکس جو ہے مکمل طور پہ چینج ہو چکے ہیں, اور میرا خیال ہے پاکستان اس مومنٹم کو کیری کرے گا. طارق صاحب, ابھی تو چونکہ فوکس یہ چیز ہے پوری دنیا کا, اس کو کرنے کے بعد پاکستان ان پوائنٹس کو بھی لے کے آگے کی طرف چلے گا. دیکھیں ریجن کی خطے کی جو پالیٹکس ہے, جیو پالیٹکس مکمل طور پہ بدل چکی ہے, اور ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا چھوٹے کنٹری یا مڈل پار, پاکستان جیسے مڈل کنٹری, چھوٹے تو نہیں کہہ سکتے, مڈل پار کیا کر رہی ہیں دنیا کی گلوبل پالیٹکس کو شیپ کر رہی ہیں. کیا ہم لوگ نہیں, اور پوری دنیا اس کی مترف ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی وجہ سے یہ چیز ممکن ہو پائی ہے. پھر ویسٹ ایشیا میں آپ ریلیونٹ ہو گئے, ریجن کے اندر تمام کنٹریز آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, سینٹرل ایشیا آپ کے ساتھ تعلقات بحال کرنا چاہتا ہے, ایران آپ کے ساتھ تعلقات بحال کرنا چاہتا ہے, جنہیں دروازے سے ہم نے گزار کے سمندری روٹ دیا کہ ٹھیک ہے ادھر سے کچھ تجارت کر لو ہے. اور پھر جس طرح سے اعتماد سازی کی فضا ہے, آپ پکچر میں باڈی لینگویج دیکھا کریں ایرانینز کی پاکستان کے ساتھ ہے, یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ہمارے پاس کلاؤٹ اتنا بڑا ہے کہ ہم بڑی آسانی سے اسے کر سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں اس چیز کو. یہ بھی تو کرنسی ایک طرح کی ہے. ہمیں یہ کشمیر کے مدعے پہ کرنی چاہیے, مسلم دنیا کے اندر وہ جو غزہ ہے اس پہ کرنی چاہیے, اور پھر جو میں نے لوکل کا ہے. طارق صاحب, اگر آپ پوری دنیا میں امن مذاکرات کی بات کر رہے ہوں لیکن اپنے گھر میں نہ کر رہے ہوں تو پھر یہ چیز ہے نا. تو مجھے لگتا ہے تو اگر اتنا بڑا دل کر لیا ہم نے کہ ہم سارے فریقوں سے بات کر رہے ہیں, اور 2 وہ فریق جو کہ سیکٹیرین لائنز پہ لڑ سکتے تھے ان کو پیچھے پیچھے کر رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے اتنا بڑا دل جو ہے ہمیں یہاں پہ بھی استعمال کرنا چاہیے, اور تمام پولیٹیکل فورسز کو, ایک کو نہیں, یہ اس اینڈ دیم جو ہے یہ کسی تیسرے کی گیم ہم کھیل رہے ہیں جو کہ اکراس دی بارڈر بیٹھا ہے. اچھا, یہ جو افغانستان اور انڈیا کا ریلیشن ہے, اور افغانستان بارڈر پہ پاکستان کے لیے ایک ٹینشن ہے, یہ بھی کسی حد تک حل ہوتی نظر آئے گی, یا افغانیوں کو اس حوالے سے کان ہو گئے ہیں جو ہم نے لاسٹ کاروائی کی تھی؟ طارق صاحب, انہیں مجھے لگتا ہے کہ کان ہو تو گئے ہیں, لیکن پھر بھی وہ جو ہے نا اس چیز سے باز آتے ہوئے ابھی کے لیے نظر نہیں آتے بظاہر. ہم نے لاسٹ ان کے ساتھ ملاقات کی ہے بیجنگ میں, ابھی چند ویک پہلے, آپ کو یاد ہوگا, اس میں یہی میسج چائنا نے بھی ان کو دیا ہے کہ بھائی اگر آپ سچویشن کو اس طرح استعمال کر کے خود کو پراکسی بنائیں گے کسی تیسرے کنٹری کی, تو ہم نے جو آپ کے ملک میں کروڑ ڈالر لگائے ہوئے ہیں, ہم نے سب سے پہلے اپنی ایمبیسی کھولی ہوئی تھی ہے, رشیا آپ کو تسلیم کر چکا ہوا ہے, وہ چاہتے ہیں ریجن میں امن ہے. لیکن اگر آپ کا وتیرہ اور طریقہ واردات یہ رہا کہ آپ نے لینڈ لاک کنٹری ہونے کے باوجود ساتھ والے کنٹری کو ہٹ کیا, اور پھر آپ کے اندر بیٹھا ایک گروپ اسلامک ترکمانستان موومنٹ جو ہے وہ ہمیں نارتھ ویسٹ انہیں ہٹ کرتا ہے, شنجیانگ ریجن کے اندر ہے, تو انہوں نے کہا معاملات تو آگے کی طرف نہیں بڑھیں گے, اور پھر ٹیرر کا ہب بنتے جا رہے ہیں. آپ کے اندر سے گروپ جو داعش کا ہے وہ جا کے اٹیک کرتا ہے وہاں کے اوپر سینٹرل ایشیا رشیا کو, اور سینٹرل ایشیا کے لوگ آپ ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے طارق صاحب پوری دنیا میں جو چینجنگ آ رہی ہیں اور پاکستان کا جو اسٹیچر بن رہا ہے طالبان اسے اگنور نہیں طارق صاحب کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلم ورلڈ میں پرٹیکولرلی سعودی عربیہ, قطر, ترکی, مصر کیا پاکستان کی لائن ٹو نہیں کر رہے ہیں, اور ان کنٹریز کے خلاف جانا ایسے حالات میں جب خود کھانے میں کچھ نہیں ہے, امریکہ نے USAID بند کر دی ہوئی ہے, کھانے پینے کو تو کچھ نہیں ہے, تو کتنی دیر وہ اس پالیسی کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال ان کے لیے پاسبل ہوگا پریکٹیکلی زمینی حالات کے مطابق, اور انڈیا نے کیا فیور دے سکتا اس طرح سے. تو میرا نہیں خیال وہ ان کی گیم زیادہ دیر تک کھیل پائیں گے کہ ایسے وقت میں طارق صاحب جب ٹیبل بھی موجود ہے اور ڈنڈا بھی موجود ہے پاکستان کے پاس ہے, اسٹک اینڈ کیرٹ پالیسی دونوں ہے, یا اسٹک لے تمہارے اس سے ہانکیں گے یا دوسری طریقے سے. اب یہ تو دے آر ٹو ڈیسائیڈ ہے کہ چیزیں کیا کرنی ہے. حج کی سیکیورٹی کے لیے ویپن ڈپلوائے کیا گیا ہے, اور بڑے ویپنائزڈ ہماری وہاں پہ آرمی جو ہے وہ اس کی ڈیوٹی لگائی گئی. جی ڈیفینیٹلی ہماری آرمی, آپ کو پتہ ہے کہ ہم معاہدے کے تحت بھی وہاں پہ موجود ہے, اور پہلے جو انہوں نے اسلامی جو ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کی فورس ہے اس کو بھی لیڈ کر رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا جنرل راحیل شریف ہے. اچھا, ابھی خبر آئی ہے کہ سعودی عربیہ نے ڈپلوائے کر دی ایڈوانس ایئر ڈیفینس سسٹم ہے, مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ارد گرد ہے. کل انہوں نے ڈپلوائے کیا طارق صاحب, اور اس میں انہوں نے ایک یونٹ ڈپلوائے کیا CBRN, کہ کوئی کیمیکل اٹیک اگر ہوتا ہے مقدس مقامات کے اوپر, یا کوشش کی جاتی ہے بایولوجیکل ویپن استعمال ہوتا ہے, ریڈیولوجی اور نیوکلیئر اگر کوئی رسپانس ہوتا ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یونٹ اپنا کام کرے گا. اور پھر انہوں نے اسپیشل ملٹری پولیس ڈپلوائے کر دی ہے ان دونوں شہروں کے گرد, اور ان روٹ سے بھی جہاں سے عازمین حج آ رہے ہیں. طارق صاحب 15 لاکھ سے زیادہ مسلمان مناسک حج ادا کریں گے فریضہ, ٹھیک ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ سارا پرسکون طریقے سے ہو جائے. ایک ایلیمنٹ ہے جس کے اندر تھوڑی سی ہمیں نظر آتی ہے چیز کہ کانشیس ہے سعودی عربیہ, کہ کچھ دن پہلے عراق کی طرف سے کوئی ڈرون سٹرائکس ہوئی ہے,
اب آپ کو یاد ہوگا عراق کے اندر جو نجف اشرف ہے اس کے آس پاس کے جو صحرا ہیں اس میں پتہ چلا کہ اسرائیل وہاں سے آپریٹ کر رہا تھا، ایک چھوٹا سا، جی وہاں کے اوپر ہے، اور اس کے اوپر جو طیارے تھے انہیں کور کر رہے تھے۔ اب اس جگہ پہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا اس کے اندر ہے، جس کے اندر کچھ عراقی جو آرمی کے لوگ ہیں 2-3 نیوٹرلائز ہوئے، ان کو شہادت ان کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد عراقی آرمی اور وہاں کی لوکل ملیشیا نے مل کے تقریباً انہوں نے کہا کہ ہم 1500 سے 2000 کلومیٹر کا صحرا کا جو ایریا ہے اس کو نیویگیٹ کریں گے۔ وہ کہاں گئے کہ کہیں سے وہ جو فالس فلیگ آپریشن کے تحت اٹیک لانچ تو نہیں کر رہے تاکہ معاملے کو کسی کوئی اور رنگ دیا جائے، کوئی اور صورت دی جائے۔ یہ اسی کانٹیکسٹ کے اندر میک شور کی گئی ہے سیکیورٹی، اور اس کے لیے انہوں نے تھارڈ بیٹریز لگائی ہیں وہاں پہ، پیٹریوٹ انٹرسیپٹرز لگائے ہیں، ریڈار سسٹم لگائے ہیں، اور ایئر سرویلنس کے ایسٹ مسلسل جو ہے وہ حج کی نگرانی کر رہے ہیں، اور مدینہ منورہ کی بھی ہے۔ تو یہ والا ایلیمنٹ بھی بتانا بڑا ضروری ہے تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیزیں نے وہاں بیٹھ کے فالس فلیگ آپریشن کیا، فالس فلیگ آپریشن کر کے انہوں نے اٹیک کیا ہے، اور یہ یعنی یہ سمجھا جائے کہ عراق سے اٹیک ہوا، عراق نے کیا، اور عراق سے اٹیک کیا۔ اور عراق کے اندر کون سا گروپ ڈومیننٹ، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اور پھر ان کی جو ملیشیا گروپس ہیں وہ آف کورس ایران کے ساتھ وہ رابطے کے اندر ہیں۔ تو اور آپ کو یاد ہوگا شام سے انہوں نے اٹیک کیا تھا ترکی پہ، جسے نیٹو نے روک دیا، اور شام جو ہے اس کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ گولان ہائٹس پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ ان کی چالیں ہیں سیبوٹاج کرنے کی صورتحال کو، معاملات کو ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا موساد کے ایجنٹ قطر سے بھی پکڑے گئے، سعودی عربیہ سے بھی پکڑے گئے، یہ اٹیک کر رہے تھے۔ تو مڈل ایسٹ کی مسلم ریاستیں بھی سمجھتی ہیں یہ گیم کچھ اور کرنے کی ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے، اور پھر ایسے موقع پہ تو طارق صاحب اگر ہلکی سی بھی کوئی ایسی حرکت ہو جائے ہے وہ تو پورے کا پورا معاملہ ہی جو ہے ادروائز ہو جائے گا۔ اس لیے یہ سارا جو ہے عملی طور کے اوپر اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ جو عازمین حج ہیں وہ پرسکون انداز کے اندر جو ہے اپنے معاملات جو ہیں وہاں کے اوپر انجام دے سکیں۔ ٹھیک ہے عثمان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔